بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ پاکستان کی ایک بہت ہی زیادہ اہم ترین شخصیت جس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی سیاست کو تباہ کر دیا اور میں نے ریاست کو بچا لیا، میں نے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی، لیکن اس کی مثال جو ہے وہ اس بات سے ملتی ہے کہ جیسے کہ دجال ہے۔ دجال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کی جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہے اور اس کی دوزخ جو ہے وہ حقیقت میں جنت ہے۔ سیم مثال ان کی ملتی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے سیاست کو قربان کر دیا اور ریاست کو بچا لیا، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنی سیاست بچائی ہے اور ریاست کا انہوں نے ستیہ ناس مار کے رکھ دیا۔ اب ستیہ ناس کیسے کیا؟ جب یہ اقتدار میں آئے، جس وقت یہ اقتدار میں آئے اس وقت ان کے اوپر کیس چل رہا تھا اور ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک کر کے قانونوں میں ترامیم کرتے رہے، اور وہ ساری کی ساری ترامیم کس طرف جاتی رہیں؟ اپنے کیسز معاف کرنے کے اوپر۔ اب نئی ترامیم کے مطابق جب جج صاحب کیس کو سن رہے ہیں پھر مجبوری میں وہ ان کے حق میں فیصلہ جا رہا ہے ان کا آٹومیٹکلی، کیونکہ ترامیم ایسی کری ہے انہوں نے۔ ان ترامیم کے حصول کے اندر ان کو کیا ملا؟ صرف اور صرف اپنے جتنے بھی کیسز تھے ان کی معافی مل گئی، اور 16 ماہ اقتدار کے مزے لینے کے بعد، حد سے زیادہ مہنگائی کرنے کے بعد، پاکستان کی عوام کا خون نکال کے، خون چوس کے، ستیہ ناس کر کے یہ اپنے ملک برطانیہ روانہ ہو چکے ہیں۔ جس وقت یہ اقتدار میں آئے تھے اس وقت پیٹرول تھا 170 روپے پہ، اور جب یہ اقتدار سے ہٹے ہیں تو پیٹرول کتنے پہ ہے؟ 290 روپے پہ۔ ڈالر کتنے پہ تھا؟ ڈالر تھا 178 روپے پہ، اور زر مبادلہ کے ذخائر تھے 21 ارب ڈالر پہ، جو کہ اب ڈالر پہنچ چکا ہے 300 روپے پہ، اور زر مبادلہ کے ذخائر پہنچ چکے ہیں 7 سے 8 ارب ڈالر پہ، اور وہ بھی صرف اور صرف ادھار کے مانگے تانگے کے ہیں۔ اور جاتے جاتے IMF کے ساتھ وہ معاہدے کر کر گئے ہیں جس کے اندر اب نگراں سیٹ اپ جو آیا ہے ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو جو اضافی اختیارات دے کر گئے ہیں وہ بھی اسی لیے دے کر گئے ہیں تاکہ لوگوں سے یہ بعد میں کہہ سکیں کہ جی ہم نے تو ان کو اختیارات دیے تھے، انہوں نے اختیارات کا صحیح استعمال نہیں کرا، اس لیے مہنگائی اتنے اوپر چلی گئی۔ اور اپنی غلطی تو انہوں نے کبھی ماننی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ غلط کرا، حالانکہ سب کا سب ناس مار کے چلے گئے، لیکن ان کی نظر میں انہوں نے جو کرا وہ اچھا کرا، کیونکہ ان کی اس سے اپنی کرپشن بچی، ان کی اس سے اپنے پیسے بچے، اپنے کیسز معاف کروائے، اور آج باعزت طور پہ اور سکون کے ساتھ جا کے کہاں بیٹھ گئے؟ لندن میں۔ اب لندن میں جا کر بیٹھنے کی بھی ان کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ انہوں نے جا کے ملاقات کری ہے اپنے قائد، اپنے رہنما میاں محمد نواز شریف صاحب سے، اور ان کو جا کے یہ بتایا کہ جی کہ جو ترامیم آپ کی طرف سے کہی گئی تھی وہ سب کی سب ترامیم ہم نے کر دی ہیں، رستہ کلیئر ہے، اب آپ پاکستان آئیں، آ کے آپ اس کو لیڈ کریں، اور جو نئے الیکشن آنے والے ہیں اس کے حساب سے مشاورت کریں گے، اور وہاں پہ نئے معاہدے ہوں گے، نئے ایک دوسرے کے ساتھ وعدے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے اقتدار میں بیٹھنے کے لیے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اقتدار میں بیٹھنے آئیں گے، جو ان کے اوپر سزا ہوئی ہے سزا کاٹنے کے لیے نہیں آئیں گے، اور نہ ان کو سزا ملے گی، اور وہ جیل جائیں گے بھی تو صرف اور صرف ٹمپریری طور پر جائیں گے، اپیلیں فوراً سے تیار ہوں گی، اور جو قانون میں ترامیم کر دی گئی ہیں ان ترامیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے، ایز اے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے یہ صرف جیل جائیں گے، اور جب ان کو فائدہ مل جائے گا تو یہ واپس آ کے بولیں گے دیکھو جی ہمارے پہ تو فلاں نے کیس کرا تھا، یہ تو سیاسی کیس تھا، اس نے ایسا کرا، آج دیکھو ہمیں قانون سے سرخرو ہو گئے ہم یہاں پر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سرخرو ہوں گے نا تو جو یہ سرخی لگا کر گئے تھے یہ اسی سرخی کا سرخرو ان کو ملے گا۔ اگر پرانے والے قانون کے حساب سے چلیں گے ترامیم سے پہلے والے پہ تو ان کو اس کے اندر یہ کبھی بھی بری نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے تمام کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں۔ کیونکہ ایک بندہ جو کہتا ہے کہ جی ہمارا لوہار کا کام تھا، آج ان کے اتنے ایسٹس کہاں سے آ گئے، کیسی بن گئی ان کی اتنی جائیدادیں، یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری جانب اب جو عمران خان کی جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ جیسے لطیف کھوسہ صاحب لفٹ میں بند ہو گئے، وکیل صاحب اچانک سے بیمار ہو گئے،
یہ سب کا سب جتنا بھی ڈیلے ٹیکٹکس جو انہوں نے یوز کری تھی نا، اس کے پیچھے بھی ایک سیاست تھی، اور وہ سیاست یہ تھی کہ انہوں نے توشہ خانہ کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے دوسرا کیس تیار کرا تھا سیکرٹ ایکٹ والا، جس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے گرفتار کر کے 4 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ انہوں نے لے کے ان کو جیل بھیج دیا، اس کیس کے اندر عمران خان کی گرفتاری پکی ہو چکی ہے، اور جیسے ہی عمران خان کو اس کیس سے ریلیف ملے گا، ان کو فوراً سے دوسرے کیس میں ان کی گرفتاری ڈال کے ان کو واپس اٹک جیل میں یا کسی اور جیل میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ یہ ہونا ہے۔ عمران خان ابھی باہر نہیں آ سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ جو سیاست چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ اس کو باہر ابھی نہیں آنے دینا۔ اب جیسے ہی اس توشہ خانہ کیس سے ان کو ریلیف ملے گا، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا سیکرٹ ایکٹ والے کیس میں، اور جیسے ہی سیکرٹ ایکٹ والے کیس کے اندر اگر ان کو کہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ہاں جی ان کو ریلیف ملنے والا ہے، تو وہ فوری طور پر سیکرٹ ایکٹ کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا کیس، جیسے وہ بلوچستان میں وکیل قتل کیس جو چل رہا ہے اس کیس کے اندر کوئی گرفتاری ڈال دیں گے، یا اس کے بعد جو 9 مئی والے واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر کہیں گرفتاری ڈال دیں گے۔ انہوں نے پھر اس کو اس کیس کے اندر اٹھا لینا ہے۔ یہ جتنی بھی ڈیلے چیزیں ہو رہی ہیں نا، وہ سب کے سب اسی لیے ہو رہی ہیں کہ تاکہ دوسرے والے گراؤنڈ کو تیار کیا جا سکے، اور آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے وقت میں یہی ہوگا، اور اسی طریقے کار سے عمران خان کو ایک کے بعد ایک کیس میں گرفتار کرتے چلے جائیں گے۔ ان کو بیل ملے گی لیکن وہ فوری طور پر دوسرے کیس میں گرفتار ہو جائیں گے، پھر اس کیس کی اپلیکیشنیں لگیں گی، اپیلیں لگیں گی، معاملات ہوں گے، نمبر لگیں گے، پھر وکیل آئے گا نہیں آئے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آج پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بات ان لوگوں نے اتنی زیادہ بڑا چڑھا کے عوام کے سامنے رکھ دی ہے کہ جیسے 1947 سے لے کے 2021 تک جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے ان سب کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے 1958 سے لے کے 1971 تک جو تھی وہ حکومت وہ فوج نے کی تھی، 1971 سے 1977 تک کی حکومت جو کی تھی وہ پی پی نے کی تھی، 1977 سے 1988 تک پھر فوج نے حکومت کی تھی، 1988 سے 1990 تک پھر حکومت پی پی نے کی تھی، 1990 سے 1993 تک حکومت جو تھی وہ نون لیگ نے کی تھی، 1993 سے 1996 تک کی جو حکومت تھی وہ پھر پی پی نے کی تھی، 1997 سے 1999 تک پھر حکومت نون لیگ نے کی تھی، 1999 سے لے کے 2008 تک پھر فوج نے حکومت کی تھی، اور 2008 سے 2013 تک حکومت پی پی نے کی تھی، اور 2013 سے 2018 تک حکومت نون لیگ نے کی تھی، اور 2018 سے لے کے 2021 تک حکومت کس نے کری؟ عمران خان نے کری۔ ایک دفعہ عمران خان کی باری آئی اور ملک کی بربادی کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ عمران خان ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔